ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بے پناہ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہمیں دین حق دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی
اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں رب کائنات نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلات کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کی گفتگو کا موضوع ہے رمضان تربیت کا سامان۔ بہار کا موسم آتا ہے تو زندگی لہلہا اٹھتی ہے، ہر طرف جذبہ نمو اپنے جوبن پر نظر آتا ہے۔ صرف نئے پودے ہی نہیں اگتے بلکہ جو پودے مرجھائے ہوتے ہیں انہیں بھی نئی زندگی مل جاتی ہے۔ اسی طرح مومن کے دل کے لیے ماہ رمضان موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے۔ ماہ رمضان ایک مومن کے ایمان کی آبیاری کا موسم ہے۔ جن لوگوں کو دلوں کی زندگی عزیز ہے ان کے لیے رمضان کا چاند زندگی کی نوید اور مسرت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس آنے والے رمضان کی تمام تر برکات حسنات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بالکل رمضان کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، رمضان ہمارے قریب آتا جا رہا ہے۔ ان دنوں میں ہمیں خصوصی طور پر خصوصی اوقات پر اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعائیں التجائیں کرنی چاہیے کہ اے اللہ یہ موقع ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر عطا فرما تاکہ ہم تیری رحمتوں کو حاصل کر سکیں، اپنے گناہوں کی بخشش حاصل کر سکیں، تیری جنت کے حقدار بن سکیں۔ ان دعاؤں کو کسی لمحے بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان المبارک کا ایک ایک پل جو قیمتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش اور تگ و دو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرے۔ مسلمان کے شب و روز اس طرح گزریں کہ اس سے یہ احساس ہو کہ میں نے کل قیامت کے دن اللہ کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، جواب دینا ہے، اور اس کے دل میں اپنے پروردگار کا ڈر ہو، خوف ہو، اور ایک مسلمان کا دل ہمیشہ اللہ کے ذکر سے آباد رہنا چاہیے اور شاد رہنا چاہیے۔ ہر مسلمان کی نمازوں کا معاملہ بالکل درست رہنا چاہیے، مسلمان کو نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، پابندی کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان کو اپنے اخلاق اور کردار کے لحاظ سے ایک بہترین انسان اور مسلمان ہونا چاہیے۔ یہ بھی مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ بے بس لوگوں اور بے آسرا لوگوں کی مدد کرے، ان کا خیال رکھے، ان کے ساتھ تعاون کرے۔
اور قیامت کے دن کا پورا یقین رکھے، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اس کے دل کے اندر یہ احساس موجود ہو کہ میں نے اپنے پروردگار کی گرفت سے بچنا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیشہ بے چین رہے اور ایسے کام کرے جن سے اللہ کی گرفت سے یہ بچ سکے۔ اللہ ہم سب کو ہی محفوظ رکھے۔ انسان اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی مکمل حفاظت کرے تاکہ انسان ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا مومن بن سکے۔ زبان ہمیشہ سچ بولے، اور انسان مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے کردار کا ایسا اچھا انسان ہو کہ اس کا کردار مثالی سمجھا جائے اور اس کو فالو کیا جائے، اس کی کاپی کرنے کی کوشش کی جائے، اس کی نقل ماری جائے کہ کتنا اچھا انسان ہے۔ جب یہ کچھ باتیں جو اخلاق کی اور کردار کی اور ایمان کی ہیں ایک مسلمان کے اندر موجود ہوں گی تو پھر یقیناً ایسے با اخلاق اور با کردار انسان کے ساتھ اللہ احکم الحاکمین نے یہ پکا وعدہ کیا ہے کہ ایسے انسان کو اللہ جنت کی اعلیٰ ترین زندگی عطا فرما دیں گے۔ اللہ ایسے خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ یہ کچھ کام ہیں جو ایمان کے، اخلاق کے، کردار کے ریلیٹڈ ہیں اور متعلق ہیں۔ ان تمام تر چیزوں کے حصول کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیے، ہماری ہدایت کا بندوبست کیا، لیکن سال میں ایک مرتبہ ایک موقع اللہ ہمیں ایسا عطا فرماتا ہے کہ جس میں بہت زیادہ انسان اپنے ایمان کو بڑھا سکتا ہے، بہترین کر سکتا ہے، اخلاق اچھا کر سکتا ہے، کردار اچھا کر سکتا ہے۔ اس موقع کا نام ہے رمضان، رمضان المبارک۔ اس کے شب و روز، لیل و نہار، دن رات، پل پل، گھڑی گھڑی، لمحہ لمحہ ہمارے ایمان کی آبیاری کے لیے اور ہمارے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے، ہمارے کردار اور ہمارے اخلاق کو بہترین بنانے کے لیے اللہ تعالی ہمیں اس آنے والے اس رمضان کی یہ ساری خوبیاں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بار بار ہر جملے پر، ہر دو جملوں کے بعد یہ دعا کر رہا ہوں اور کثرت سے کروں گا، کیونکہ دعا پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، دعا پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جتنی ہم اللہ سے توفیق زیادہ مانگیں گے اتنے ہمارے لیے حالات اللہ بہتر اور سازگار بنا دے گا، خصوصاً اس رمضان کی آمد اور اس رمضان کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے۔ آپ بھی اپنے اندر دعاؤں کا ایک سلسلہ جاری رکھیں۔ جب میری زبان سے آپ دعا سنیں، وہ صرف میں اپنے لیے نہیں، آپ سب کے لیے بھی کر رہا ہوں۔ جمعے کا وقت ہے، بابرکت گھڑیاں ہیں، ان اوقات میں کی جانے والی دعائیں انشاءاللہ اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ یہ ماہ رمضان جو آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے۔ میں نے شعبان کے ایک خطبہ میں ایک بات عرض کی تھی، شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو۔ میں نے کہا تھا کہ جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کے آتے ہی ہمیں رمضان کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اب وہ خوشبو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وہ ہماری فضاؤں کو، ہماری ہواؤں کو، ہمارے ماحول کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو معطر کر رہی ہے، اور یہ احساس بڑھا رہی ہے کہ مسلمانوں، مومنوں، تمہارے ایمان کو جلا بخشنے والا وہ مہینہ تمہارے قریب آ رہا ہے جس کا نام رمضان المبارک ہے۔ یہ باتیں ایک مومن کے لیے بڑی روح افزا باتیں ہیں، لیکن ان کا کچھ حصہ ہم اگلے خطبہ جمعہ میں ذکر کریں گے۔ آج صرف میں نے موضوع کے متعلقہ چند گزارشات کرنی ہیں۔ رمضان تربیت کا سامان، کہ اس کے اندر ہماری تربیت کے کون کون سے پہلو
اللہ احکام الحاکمین نے رکھے ہیں اور کس کس نہج پہ ہم اپنی مستقل بنیادوں پہ تربیت رمضان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ماہ رمضان پورے دین کے لیے تربیتی مہینہ ہے۔ یہ ایک ماہانہ کورس ہے انسان کی تربیت کے لیے۔ سال میں ایک مرتبہ یہ اللہ مسلمانوں کو موقع فراہم کرتے ہیں جس کے ساتھ انسان کے ایمان کا لیول بہت اوپر چلا جاتا ہے، اور جتنی کوئی زیادہ محنت کرے گا اتنا اس کے ایمان کا لیول بلند ہو جائے گا، اور جتنا کوئی اس میں اپنے آپ کو ایمان کے حوالے سے پیچھے رکھے گا اس کے ایمان کا لیول نیچے چلا جائے گا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان یاد رکھنا چاہیے کہ آپ نے فرمایا وہ شخص تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اس کو پا کر بھی وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے۔ یہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے ہمارے لیے بڑا قیمتی، اس کے لیے جتنی بھی قیمت لگا دی جائے وہ کم۔ اس کو اس قدر قیمتی سمجھتے ہوئے آج کی یہ گزارشات آپ سماعت فرمائیے گا، اور ان گزارشات کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیے گا، بعد میں دوسرے احباب تک، اپنی فیملی تک، اپنے دوست تک اور اپنے عزیز و اقربا تک یہ چند باتیں ضرور پہنچا دیجئے گا، تاکہ یہ تربیت کے جو پہلو رمضان میں اللہ نے ہمارے لیے رکھے ہیں ہم ان سے مستفید ہو سکیں، ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں، ہم اس اہل ہوں کہ یہ رمضان ہمارے اوپر ایسا اثر چھوڑ جائے جو اثر آج کی گفتگو میں آپ سنیں گے۔ ماہ رمضان پورے دین کے لیے تربیتی مہینہ ہے۔ انسان کے عقائد ہوں یا اعمال، عبادات ہوں یا اخلاقیات، معاملات ہوں یا ایمانیات، ہر چیز کا مکمل تربیتی طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں رکھا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے، اور بڑا پیارا، خوبصورت، دل نشین، حسین انداز اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں اپنایا اور اپنے ایمان والے بندوں سے بات کی، اور بات یہ فرمائی، کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ اللہ کا انداز بڑا پیار کا ہے، وقت نہیں کہ میں زیادہ اس انداز کو کھول کے عرض کروں، لیکن میں ایک اشارہ، باریک سا اشارہ کرتا ہوں، آپ سمجھ جائیے کہ اللہ حوالہ دے رہے ہیں، ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے۔ اللہ کا یہ بڑا پیار بڑا انداز ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اپنے ایمان والے بندوں کو کہ یہ روزہ رکھنا کوئی مشقت والا کام نہیں، کوئی مشکل کام نہیں، کوئی عجیب معاملہ نہیں، تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے، انہوں نے بھی روزے رکھے ہیں، اور اسی طرح تم پہ بھی فرض کیے گئے ہیں، لیکن اس میں ایک اور اللہ کی مہربانی کا کمال پہلو یہ کہ پہلے لوگوں پہ روزے اور طرح کے فرض تھے، ہم پہ نرمی کر کے اور طرح کے فرض کر دیے گئے ہیں۔ وہ 8 پہرے روزے رکھا کرتے تھے، ہمارے لیے رات کا وقت کھانے پینے کے لیے افطاری کے بعد اللہ نے آزادی دے دی ہے، رخصت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پیار ہے، یہ اللہ کی محبت ہے، اور اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے ہی تم پہ روزے فرض نہیں کر دیے گئے، تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈالا گیا۔ پھر اللہ کیوں فرض کیے ہیں یہ روزے، کیوں فرض کیے ہیں؟ یہ سارا دن بھوک پیاس برداشت کرنا اللہ
مقصد کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں تمہاری تربیت کرنی ہے۔ اللہ کیسی تربیت کرنی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم نیک بن جاؤ، تم بچنے والے بن جاؤ، تم نقصان سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جاؤ۔ اللہ کون سا نقصان؟ ہر نقصان، وہ دنیا کا ہو یا آخرت کا، ہر نقصان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے ہیں۔ فائدہ ہے رمضان کے روزے کا اس دنیا کے لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے بھی۔ جب انسان کو تقوی نصیب ہو جاتا ہے تو یہ تقوی اعلیٰ چوٹی کی وہ منشا ہے اللہ کی، چاہت ہے اللہ کی، کہ جس کی بنیاد پہ اللہ احکم الحاکمین قرآن میں فرماتے ہیں وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، جن لوگوں کے پاس تقوی ہوگا جب کل قیامت کے دن اللہ کے پاس آئیں گے، اللہ انہیں وفد میں، گروہ میں جنت کی طرف رخصت کر کے بھیجے گا تو جنت کے دربان، جنت کے سارے دروازے کھول دیں گے۔ یہ اللہ کی منشا ہے کہ روزے کی وجہ سے تقوی نصیب ہو جائے۔ تقوی، یہ تقوی کی میں نے آخری بات عرض کر دی ہے، اس کے درمیان ابھی بڑی باتیں ہیں جن کو میں نے چھوڑ دیا وقت کی مناسبت سے۔ اللہ اتنا بڑا یہ عمل اور تقوی کا حصول، اللہ کہتے ہیں جی اس لیے کہ میں آپ کو جنتوں کا وارث بنانا چاہتا ہوں، جنتوں کے مہمان بنانا چاہتا ہوں۔ جب آپ کو تقوی مل جائے گا اللہ کے فرشتے جنت کے دروازے کھول دیں گے، جب آپ جائیں گے فرشتے آپ کو سلام کریں گے، سلام علیکم طبتم، وہ مبارکیں پیش کریں گے، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، آپ کو جنت مبارک ہو، جنت میں آنا مبارک ہو، جنت میں رہنا مبارک ہو، جنت کی نعمتیں مبارک ہوں، جنت کے محل مبارک ہوں، جنت کی تمام نعمتیں مبارک ہوں، اور جنت میں رب کا سلام مبارک ہو، جنت میں رب کا دیدار مبارک ہو۔ یہ روزے کا مقصد چھوٹا نہیں ہے، اتنی بڑی تربیت، لعلکم تتقون، اللہ فرما رہے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور ہر تربیت انسان کو تقوی تک لے کے آتی ہے، ہر عبادت تقوی تک پہنچاتی ہے، اور یہ تقوی کا حصول ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اور ایم اور ماٹو کہ تقوی مل جائے۔ جتنی بھی عبادات ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ کہتے ہیں اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کیوں عبادت کریں؟ اللہ کہتے ہیں لعلکم تتقون، ہر عبادت سے تمہیں تقوی نصیب ہوگا۔ اور رمضان پورا مہینہ اللہ تعالیٰ نے مشق کے لیے، تربیت کے لیے، پریکٹس کے لیے ہمیں عطا کر دیا ہے، جس کے ایک ایک عمل میں تربیت پنہا ہے، جس کے ایک ایک عمل میں تربیت چھپی ہوئی ہے، ایک مسلمان کے اسلام کے لیے، ایک مومن کے ایمان کے لیے۔ وہ چند چیزیں میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اللہ نے رمضان کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ یہ سوال ہے کہ اللہ نے رمضان کو ہی کیوں چنا؟ انسان کے ایمان کی تربیت کے لیے، دین کی تربیت کے لیے صرف رمضان کا ہی کیوں انتخاب ہوا؟ سنیے، وہ اس لیے اللہ نے انتخاب کیا کہ ماحول ایسا تھا کہ دنیا میں ہر طرف کفر اور شرک پھیلا تھا، ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا، فحاشی اور عریانی کا سیلاب امڑ آیا تھا، حالات ایسے تھے کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جو دین ابراہیم پہ چلنے کے دعوے دار تھے وہ بھی بتوں کو پوجنے پہ لگ چکے تھے، جو آسمان سے آنے والے دینوں کی طرف نسبت کرنے والے تھے
وہ اہل کتاب بھی کفر اور شرک میں مبتلا تھے، بگاڑ ہر طرف تھا۔ اس وقت کے اس بگاڑ کا نقشہ اللہ کا قرآن ان الفاظ میں ذکر کرتا ہے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کیا لوگوں تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے۔ برائیاں ایسی تھیں، خرابیاں ایسی تھیں، نافرمانیاں ایسی تھیں، گناہ ایسے تھے، شرک ایسا تھا، کفر ایسا تھا کہ لوگ اپنے کفر اور شرک کی وجہ سے جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے۔ اللہ پھر کیا انتظام کیا؟ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نے جوش مارا، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ بولی بٹکی انسانیت کو اللہ نے راہ راست پہ لانے کے لیے ارادہ کر لیا، لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا اللہ نے بندوبست کیا۔ اللہ کیا بندوبست کیا؟ اللہ اس بگڑے ہوئے معاشرے کو، اس بگڑی ہوئی انسانیت کو راہ راست پہ لانے کے لیے کیا انتظام ہوا؟ اللہ کہتے ہیں میں نے اس کائنات کی ہدایت کے لیے اپنے آخری نبی کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا اور کائنات میں انسان کی ہدایت کے لیے مبعوث کر دیا، اور اس نبی کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے ایک آخری کتاب قرآن کی صورت میں عطا کر دیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ قرآن بھی اللہ کی رحمت ہے، کونین کے نبی بھی جہان کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ یہ رحمت کا بندوبست ہوا، یہ رہنمائی کا بندوبست ہوا۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ یہ سارا انتظام اللہ احکم الحاکمین نے کسی اور مہینے میں نہیں، سارے کا سارا انتظام رب کائنات نے رمضان کے مہینے میں کیا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام کو نبوت کا تاج پہنایا تو رمضان کے مہینے میں، قرآن عطا کیا تو رمضان کے مہینے میں۔ یہ اللہ کی رحمت کا جوش ہے۔ اس لیے رمضان وہ مہینہ جو انسان کے دین کے لیے مکمل تربیتی ورکشاپ، ماہانہ تربیت کا کورس اس رمضان کے مہینے میں نصیب ہوتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، قرآن کو نازل فرمایا۔ یہ تعلق ہے، اور ساری ہدایت، ساری ایک مسلمان کی تربیت وہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ رمضان کا اس لیے بھی مقام اونچا کہ اس میں اللہ نے قرآن کو اتارا، اور سارا قرآن ہی ھدی للمتقین۔ جوڑیے یہاں پر جو میں نے بات عرض کی ہے کہ اللہ نے تربیت کے لیے رمضان کے روزے دیے، تربیت کے لیے رمضان کا ماحول دیا، تربیت کے لیے رمضان کی فضا دی، رمضان کا اللہ نے پورا شیڈیول انسان کے اسلام، مومن کے ایمان کی تربیت کے لیے عطا کر دیا۔ تربیت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور ایک متقی جب تقوی حاصل کر لیتا ہے تو پھر اعلان ہوتا ہے ھدی للمتقین، ھدی للمتقین۔ یہ قرآن متقی لوگوں کے لیے ہدایت بن کے آیا ہے۔ قرآن سے ہدایت وہی پائیں گے، قرآن سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جن کے اندر تقوی ہوگا۔ تقوی انہیں نصیب ہوگا جو رمضان کی قدر کرتے ہوئے، اس کا احترام کرتے ہوئے، رمضان کے روزے رکھ کے اور رمضان کی عبادات کر کے اللہ کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ اللہ انہیں تقوی نصیب کر دیں گے۔ جب تقوی ہوگا، تربیت ہوگی، جب تربیت مل جائے گی پھر انسان کی کامیابی کی راہ کھل جائے گی۔ لعلکم تتقون۔ یہ رمضان معمولی نہیں ہے، ایسے نہیں آ رہا ہمیں مصیبت میں ڈالنے کے لیے نہیں کہ بھوکے پیاسے رو سارا دن۔ اللہ کا بہت بڑا مقصد ہے ایک مسلمان کی زندگی کو بدلنے کے لیے۔ میں نے عرض کیا کہ رمضان کی
فضائیں ایک مومن کے ایمان کی آبیاری کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ رمضان مسلمانوں کے لیے موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، ایمان کا موسم بہار ہے، اسلام کا موسم بہار ہے، دین کا موسم بہار ہے، تقوی کا موسم بہار ہے، نیکی کا موسم بہار ہے۔ اور اس موسم بہار سے فائدے اٹھائیے گا، کہیں یہ ایسے گزر نہ جائے کہ جیسے ہم رمضان سے پہلے تھے رمضان کے بعد بھی ویسے کہ ویسے۔ یہ ایک مہینہ ہمارے اندر ایسی تبدیلی پیدا کر کے جائے کہ ہماری زندگیوں کا نقشہ ہی بدل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب چند باتیں میں عرض کر دوں، ورنہ تو اس ایک بات میں ساری باتیں آ گئی ہیں، جس کو کھولیں گے تربیت ملے گی رمضان کے عمل سے۔ لیکن یاد دہانی کے لیے، ریفریش کرنے کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں اپنے اور آپ کے فائدے کے لیے۔ یہ رمضان کا روزہ جو ہم رکھیں گے، سحری کھائیں گے، افطاری تک نہ کھانا نہ پینا، یہ عمل اتنی بڑی تربیت ہمیں دے گا کہ اس کے ساتھ ایمان مضبوط ہوگا، ایک مسلمان کا یقین اور تصور پختہ ہوگا، ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ ہر مسلمان کے ایمان کے اندر، احساس کے اندر یہ بات بڑی بنیادی طور پہ حد درجے کو پہنچے گی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے رمضان کی تربیت۔ روزہ رکھا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی دنیا کی آنکھ نہیں دیکھ رہی، ایک نوالا کھانے کا نہیں حلق سے اتارتے، ایک پانی کا گھونٹ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں جانے دیتے، تنہائی بھی ہوتی ہے، چار دیواری بھی ہوتی ہے، انسان اکیلا بھی ہوتا ہے، لیکن نہیں کھاتا نہیں پیتا روزے کی حالت میں چھپ کر بھی۔ کیوں کہ روزے نے اس کو تربیت دی، رمضان نے اس کی تربیت کی ہے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور رمضان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جیسے رمضان میں یہ یقین رکھا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پوری زندگی یہ ایمان بنا لو کہ ہر وقت ہر جگہ میرا اللہ مجھے اپنے علم کے ساتھ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، میں اللہ کے سامنے ہوں۔ آج ہم ڈرتے ہیں ظاہری چیزوں سے، کسی شاپنگ مال میں جائیں، کسی اور جگہ پہ جائیں، وہاں پہ سامنے سٹیکر لگا ہو خبردار آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، بندہ کتنا محتاط ہو جاتا ہے، کتنا اپنے آپ کو سیکیور کر لیتا ہے کہ میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی کہ میں نوٹ کر لیا جاؤں، میری ریکارڈنگ ہو جائے۔ تو اللہ احکم الحاکمین کے سامنے ہر انسان کی ہر وقت کی ریکارڈنگ کی جا رہی ہے۔ اور یہ ایمان رمضان اور رمضان کا روزہ، رمضان کا عمل ہمیں مضبوط کر کے دے گا کہ یقین کر لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے روزے کی تربیت، یہ ہے روزے کی طرف سے ملنے والا سبق۔ اور یہ روزہ انسان کو اپنے نفس پہ قابو پانے کی تربیت بھی دیتا ہے، اور یہی اصل تقویٰ ہے کہ انسان اپنے نفس پہ قابو پا لے، انسان اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر لے، اسی کا نام تقویٰ ہے کہ جو بھی میری خواہش اٹھے گی پہلے اسے پرکھا جائے گا کہ اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کی پسند ہے تو کر لیا جائے، اگر خواہش دین اسلام سے اوپر ہے چھوڑ دی جائے، ترک کر دی جائے، دبا دیا جائے، اور اس کو اللہ اکبر ایک طرف رکھ دیا جائے کہ کیا ضرورت ہے ایسی خواہش کو دل کے اندر جگہ دینے کی جس سے رب ناراض ہو جائے، کملی والے آقا ناراض ہو جائے، دین اجازت نہ دے۔ یہ روزہ انسان کو بے جا کھانے پینے کی خواہش پہ کنٹرول کرنے کی تربیت دیتا ہے کہ اعتدال، کھانے پینے میں اعتدال، چونکہ جب انسان کھانے پینے کی خواہش کو بے قابو کر دے پھر انسان بڑے بڑے گناہوں پہ آمادہ ہوتا ہے۔ جب انسان کے کھانے پینے کی خواہش حدود سے نکل جائے پھر انسان کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، سود بھی لیتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، لوٹ مار بھی کرتا ہے،
چوری بھی کرتا ہے، ڈکیتی بھی کرتا ہے، رہزنی بھی کرتا ہے، امانت میں خیانت بھی کرتا ہے، بددیانتی بھی کرتا ہے، چونکہ اس کے سامنے مال ہوتا ہے کہ آ جائے، جہاں سے مرضی آ جائے، حلال آ جائے یا حرام آ جائے۔ جب انسان کا کنٹرول ہوگا پھر انسان جب بھی کھائے گا حلال کا کھائے گا، جائز کھائے گا۔ روزہ تربیت کر کے جائے گا، رمضان ہماری تربیت کرے گا کہ ہمیشہ حلال کھانا ہے، ہمیشہ حلال اور جائز کو ترجیح دینی ہے۔ اور دوسری تربیت انسان کی جنسی خواہش، اس پہ بھی کنٹرول کرنے اور اعتدال، یہ رمضان کی تربیت ہے۔ جب انسان جنسی خواہش کے اعتبار سے بے قابو ہو جائے پھر انسان بدکاری پہ آ جاتا ہے، بے حیائی پہ آ جاتا ہے، اور اس کو بھی کنٹرول کرنے کا بہترین درس، تربیت، سبق، مشق، ریہرسل ہمیں رمضان میں ملے گی اور رمضان کا روزہ کرے گا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جب انسان اپنا ایمان روزے کی وجہ سے اتنا بہترین بنا لے اور تربیت حاصل کر لے کہ 14-15 گھنٹے اس نے یا اس سے کم و بیش جو وقت روزے کا ہے اس میں انسان کھانے پینے کی جائز حلال نعمتیں بھی اللہ کی چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ صاف ستھری چیزیں بھی روزے کی حالت میں بندہ نہیں کھاتا۔ کسی کو روزے کی حالت میں آپ زم کا پانی دے دیں نہیں پیے گا، مکے مدینہ کی کھجور دے دیں، اجوا کھجور دے دیں نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ کہ اسے پتہ ہے میں روزے کی حالت سے ہوں۔ جب روزہ رکھ کے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، خواتین، میرے معزز سامعین سامعات، جب روزہ رکھ کے ہم اللہ کی دی ہوئی جائز حلال صاف ستھری نعمتیں ان کو ترک کر دیتے ہیں تو روزہ ہمیں یہ سبق دے کے جا رہا ہے کہ باقی رمضان کے بعد کے جو مہینے ہیں، جو سال کا وقت ہے، جو باقی زندگی ہے، اس میں حرام کو ترک کر دو۔ اگر اللہ کے حکم سے اتنے وقت کے لیے حلال چھوڑا ہے تو اللہ کے حکم سے حرام بھی چھوڑ دو۔ یہ رمضان تربیت کرے گا۔ اور جنسی خواہش کے اعتبار سے بندہ روزے کی حالت میں اپنی وہ بیوی جس کے ساتھ اس کا نکاح ہے، حق مہر ادا کیا ہے، ازدواجی تعلق قائم کرنا اجازت ہے، حکم ہے، یہاں تک کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا یہ صدقہ بن جاتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں بندہ یہ عمل نہیں کرتا، جائز ہے، حلال ہے۔ روزہ یہی سکھا کے جائے گا جب اللہ کے حکم سے جائز حلال اپنی جنسی خواہش کو روک لیا ہے تو باقی زندگی میں حرام سے باز آ جاؤ، حرام سے باز آ جاؤ۔ وہ بھی حکم اللہ کا، یہ بھی حکم اللہ کا۔ اللہ کے کہنے سے ہم حلال تو رک جاتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ ہم حرام سے نہ رکیں؟ یہ روزہ تربیت کرے گا۔ میرے بھائیوں میں پھر عرض کرنے لگا ہوں، یہ روزہ ہماری تربیت کرے گا، رمضان ہماری تربیت کرے گا۔ اگر 14-15 گھنٹے حلال نعمتیں جائز کھانے اللہ کے حکم سے چھوڑ دیے تو پوری زندگی اللہ کے کہنے، اللہ کے رسول کے کہنے پہ حرام کھانا چھوڑ دو، حرام پینا چھوڑ دو۔ اللہ رسول کے کہنے پہ اپنے حلال تعلقات میاں بیوی اگر ترک کر کے لیے تو اللہ رسول کے حکم سے پوری زندگی بدکاری سے باز آؤ، حرام کاموں سے باز آ جاؤ۔ یہ بھی اللہ کا حکم، وہ بھی اللہ کا حکم۔ بس یہی تربیت رمضان ہمیں کر رہا ہے، یہی رمضان ہماری تربیت کر رہا ہے کہ اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اپنی اصلاح کر لو، اخلاق اچھا کر لو، کردار اچھا کر لو، اپنی تربیت رمضان سے حاصل کر لو۔ ایسے ایسے تربیتی پہلو رمضان میں کہ انسان کی زبان پاک ہو جائے، دل پاک ہو جائے، نگاہ پاک ہو جائے، ہاتھ پاک ہو جائے، قدم پاک ہو جائے، کان کا سننا پاک ہو جائے، دماغ کا سوچنا پاک ہو جائے، دل کا دھڑکنا پاک ہو جائے۔ کیسے؟ سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ فرمایا جو بندہ روزہ رکھ کے
جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا، جھوٹی باتیں کرنے سے باز نہیں آتا، جھوٹے کام کرنے سے، گندے کام کرنے سے باز نہیں آتا۔ فرمایا اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، پھر بھوک ہڑتال ہے۔ اگر اخلاق نہیں اچھا کرنا، تربیت نہیں اچھی کرنی اور اصلاح نہیں کرنی روزہ رکھ کے، تو پھر بھوک ہڑتال ہے۔ کھانا پینا کیوں چھوڑا ہے؟ کھائیں پیئیں، چونکہ روزہ اللہ اس کا مقبول کرتا ہے کہ جس کے اندر اخلاق کی تربیت آ جائے، کردار کی تربیت آ جائے۔ اور میں عرض کر دوں، روزہ صرف کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ انسان کے ہاتھ کا بھی روزہ، پاؤں کو بھی روزہ، زبان کا روزہ، کان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، دماغ کا سوچنے کا روزہ، دل کے دھڑکنے کا روزہ، پورا وجود انسان کا روزے میں رہے کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ کی خلاف ورزی والا ہو، کونین کے نبی کی خلاف ورزی والا ہو۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کم من صائم، کتنے ہی ایسے روزے دار ہوتے ہیں جو روزے سے صرف کیا کماتے ہیں؟ بھوک یا پیاس، بس انہیں روزے سے صرف حاصل ہوتی ہے بھوک یا پیاس۔ فرمایا اور کچھ نہیں ملتا انہیں، کیونکہ وہ بھوک ہڑتال کر کے بیٹھے ہیں۔ کئی روزے دار نماز نہیں پڑھتے، روزے دار تلاوت نہیں کرتے، روزے دار ذکر نہیں کرتے، روزے دار جھوٹ سے باز نہیں آتے، روزے دار غیبت سے باز نہیں آتے، برائی سے باز نہیں آتے، چغلی سے باز نہیں آتے، حرام کمانے سے کام نہیں آتے، فراڈ سے، دھوکے سے باز نہیں آتے۔ اگر ان چیزوں سے رکنا نہیں تو پھر روزے کا فائدہ کو نہیں، بھوک ہڑتال ہے۔ یہ روزہ تربیت کر رہا ہے، پورے وجود کے جسم کی تربیت ہے اور انسان کے روح کی تربیت ہے روزہ۔ اگر آج ہم نے غور نہ کیا ان چیزوں پہ تو روزے کا مقصد بس اتنا ہی رہ جائے گا جو ہم آج کل کر رہے ہیں، الا ماشاء اللہ، کہ رسمی طور پہ سحری کھا لی، افطاری کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے روزے کی حالت وہی ہے جو میں نے عرض کی ہے کہ روزے کا اثر نہیں ہوتا۔ روزہ بھی رکھا ہوتا ہے، سود بھی لے رہے ہوتے ہیں، روزہ بھی ہے، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، روزہ بھی ہے، غیبت بھی ہو رہی ہے، روزہ بھی ہے، برائیاں بھی ہو رہی ہیں، روزہ بھی ہے، اور اپنی نظر سے برائی بھی دیکھ رہے ہیں، کان سے برائی، میوزک گانے بھی سن رہے ہیں، فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں کٹتا۔ ٹائم کیوں نہیں کٹتا آپ کا؟ قرآن پڑھیں آپ، رمضان کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر ادا کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ مہینہ عبادات کی تربیت کے لیے آپ دیکھیں کہ آج ان دنوں میں بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، لیکن رمضان کی برکت سے تراویح بھی ادا کرتا ہے، 8 رکعت تراویح۔ ان دنوں میں نماز ہم پڑھتے ہیں قل ہو اللہ کے ساتھ، لیکن وہاں تربیت ایسی ملتی ہے، ایمان اتنا بڑا ہوتا ہے کہ پورا پارا کھڑے ہو کے اللہ کے فضل سے سن لیا جاتا ہے۔ یہ رمضان کی برکت ہے، یہ رمضان کی تربیت ہے، اور رمضان کی یہ تربیت ہے رات تراویحوں کے بعد لیٹ سو کے بھی صبح سحری کے وقت اٹھ کے سحری کھا کے فجر کی نماز ادا کر کے ہم یہ تربیت حاصل کریں۔ اگر رمضان میں صبح جلدی اٹھ سکتے ہیں فجر کے لیے تو پورا سال اٹھ سکتے ہیں، پورا سال اٹھ سکتے ہیں۔ تربیت حاصل کریں، اور اعتکاف جو کیا جاتا ہے یہ تربیت دیتا ہے کہ ان 10 دنوں کے لیے، 9 دنوں کے لیے گھر بار، کاروبار، بیوی بچے چھوڑ کے اللہ کی رضا کے لیے جب اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں، یہ اعتکاف ہمیں جہاد کی تربیت دیتا ہے، ہجرت کی تربیت دیتا ہے۔ اگر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے میدان جہاد میں جانا پڑے، مال خرچ کرنا پڑے، بیوی بچے چھوڑنے پڑے، علاقہ چھوڑنا پڑے، کاروبار چھوڑنا پڑے، تو انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے یہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ رمضان کا اعتکاف تربیت کرتا ہے۔ بھوکے پیاسے ہم رہتے ہیں نا، احساس ہوتا ہے بھوک کیا چیز ہے، احساس ہوتا ہے پیاس کیا چیز ہے، اور یہ تربیت دیتا ہے کہ جن کو کھانے پینے کو رب نے وافر نعمتیں دے رکھی ہیں وہ احساس پیدا کریں ان بیچاروں کا جنہیں کھانے کے لیے مکمل رزق نہیں ملتا، پینے کے لیے مناسب پانی نہیں ملتا۔ بھوکوں پیاسوں کا احساس یہ روزہ دیتا ہے، اور روزے میں صبر ہی صبر، اور دین کا اصل مقصد صبر ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ روزہ اور رمضان جب آئے گا، اس میں ایک مسلمان کا طرز عمل، طرز زندگی، اس میں اگر تبدیلی نہ آئے تو پھر فائدہ نہیں۔ رمضان سے ہم نے مکمل اٹھایا خوشگوار تبدیلی، اس ماہ مبارک کا تقاضا کہ پوری زندگی کے لیے، پورے سال کے لیے ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، انداز عبادت بدل جائیں، انداز ریاضت بدل جائیں، نفس کی تربیت حاصل ہو، دل کی تربیت اور دل کی پاکیزگی کا موسم ہے وہ حاصل کریں، دل و دماغ کا اور مزاج اور انداز کو اللہ کے
رضا پہ راضی کرنے کے لیے مائل کریں، اور اس مہینے کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت، ایک ایک گھڑی بابرکت ہے، ایسے کہ مشق ہے، ریہرسل ہے، تربیت ہے، پریکٹس ہے ایمان کو اعلیٰ کرنے کے لیے، کہ اس کا ہر روز روز سعید ہوگا، اس کی ہر رات، ہر شب مبارک ہوگی۔ ان قیمتی اوقات کی قدر کیجئے گا، اپنے گھروں میں بھی یہ پیغام پہنچائیے گا، دوست و احباب کو بھی پیغام پہنچائیے گا۔ اللہ پورا رمضان ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا چند اشعار کی صورت میں بات عرض کروں کہ کس طرح کا ہم روزے سے فائدہ اٹھائیں، رمضان سے فائدہ اٹھائیں۔ دل ہے ایمان سے سرشار، توجہ فرمائیے گا، آخری بات، دل ہے ایمان سے سرشار، میں روزے سے ہوں، یہ عبادت کچھ نہیں دشوار، میں روزے سے ہوں، مجھ کو گالی مت دے میرے یار، میں روزے سے ہوں، تجھ سے کر سکتا نہیں تکرار، میں روزے سے ہوں، میرا لہجہ نرم ہے، میری آنکھیں خوش کلام، دیکھ لو چہرے پہ ہے آثار، میں روزے سے ہوں۔ نفس امارہ یعنی گناہوں پہ ابھارنے والے نفس، مجھے گناہ پہ آمادہ نہ کر، تیری ہر دعوت سے ہے انکار، میں روزے سے ہوں۔ کیوں مجھے تو پوچھتا ہے چائے پانی بار بار، کہہ چکا ہوں تجھ سے کتنی بار، میں روزے سے ہوں۔ دھیان میرا بانٹتا ہے کیوں یہ سوشل میڈیا، توجہ نوجوانوں، دھیان میرا بانٹتا ہے کیوں یہ سوشل میڈیا، بند کر ٹی وی، ہٹا یہ اخبار، میں روزے سے ہوں۔ پوچھ مت اس پیاس کی شدت میں کیا لطف ہے، پوچھ مت اس پیاس کی شدت میں کیا لطف ہے، تو نہیں سمجھے گا اے میں خار، میں روزے سے ہوں۔ تو میرے اخلاص کو ثابت قدم رکھ اے اللہ، آمین کہہ دے، میں دوبارہ کہتا ہوں، تو میرے اخلاص کو ثابت قدم رکھ اے اللہ، سامنے کھانوں کا ہے انبار، میں روزے سے ہوں۔ جن گناہوں میں ملوث تھا میں 11 ماہ تک، ان سے ہوں بیزار، میں روزے سے ہوں۔ اللہ ایسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر دعوانا ان الحمدللہ۔